الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خیر خلق اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہیں کہ جس نے 4200 مذاہب ہونے کے باوجود ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم تاجدار بطحا تاجدار ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرا نہایت ہی واجب الاحترام ساتھیوں، برادران اسلام، عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر ہم سب جمع ہوئے ہیں وہ ہے حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا عمل۔ آپ کا عمل ہے جو ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے بے حد مفید ہے، شاندار ہے، بے مثال ہے، باکمال ہے، لاجواب ہے۔ روحانی بیماریاں ہوں چاہے جسمانی بیماریاں ہوں، ان سب بیماریوں کے لیے نہایت ہی شاندار ہے، اقصیر ہے۔ اولیاء کاملین، محققین، مورخین، مشائخ کرام، عاملین، کاملین سبھی اس عمل کو جانتے ہیں، اور یہ عمل اتنا شاندار ہے کہ ڈائریکٹ یہ فائدہ دیتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے شک کی شبے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ ہر عامل جو کامل ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے اتنے فائدے ہوتے ہیں کہ بے شمار میں بتا نہیں سکتا۔ حضرت شیخ القرآن آفتاب علم و حکمت طبیب ملت مخدوم المشائخ پیر و مرشد حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ، آپ نے ہمیشہ یہ عمل کیا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے سینکڑوں لوگ شفا یاب ہوئے ہیں۔ کوئی جادو کا مریض تھا تو جادو کا اس کو اللہ رب العزت نے جادو سے شفا یابی عطا فرمائی ہے۔ کوئی جنات کے مرض میں مبتلا تھا، کوئی سحر کے مرض میں مبتلا تھا، کوئی عصیب کے مرض میں مبتلا تھا، تو اسے بھی یہ عمل کیا ہے تو الحمدللہ اللہ نے شفا یابی عطا فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ جسمانی بیماریوں میں سے فالج کا مرض ہے، ہیپاٹائٹس کا مرض ہے، شوگر کا ہے، بلڈ پریشر کا ہے، نفسیاتی امراض ہیں جس میں سے مرگی کا مرض ہے، اور دیگر امراض قلب ہیں، امراض معدہ ہیں، جتنے بھی امراض ہیں ان سب کے لیے نہایت اکثیر اور نہایت ہی کامل ترین عمل مبارک ہے، کیونکہ یہ عمل حضرت سرکار پیر ابو نعمان رضوی سیفی زدہ شرفہ پیر مرشد نے اپنے پیر مرشد حضور حجت الاسلام آفتاب ولایت برکت الاثر متوکل زمانہ قطب عالم حضرت ڈاکٹر مفتی پیر عابد حسین رضوی سیفی نور اللہ مرقدہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو ہمیشہ کرتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے اپنی کتب کے اندر جیسے کہ بہار سیفیہ ہے اور دیگر کتب کے اندر جو عملیات کی ہیں اس عمل کو رقم فرمایا، تحریر فرمایا اور لکھا، اور آنے والے سائلین کو، مریضوں کو، آنے والے مریدین کو، متوسلین کو جو امراض بدنی امراض کا شکار تھے، جسمانی امراض کا شکار تھے یا روحانی امراض کا شکار تھے، ان کو یہ عمل کروایا اور کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا یابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بہت سے معجزات سے نوازا ہے اور بہت سے اختیارات سے نوازا ہے۔
جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اختیارات عطا فرمائے، کیسے معجزات عطا فرمائے کہ آپ کسی برس کے مریض کو، پیدائشی برس کے مریض کو آپ ہاتھ پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ کوئی کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا تو اسے آپ ہاتھ پھیرتے اس کے بدن پر تو اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی عطا فرما دیتا۔ یہاں تک کہ مٹی کا کوئی پرندہ بناتے، مٹی کا کوئی چیز بناتے تو اسے پھونک مارتے تو اللہ تعالیٰ اس میں جان بھر دیتے، مردہ زندہ فرما دیتے۔ تو یہ انبیاء کو تصرفات اور اختیارات عطا فرمائے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا فرمایا کہ کتنے ہی جادوگر سامنے کھڑے تھے، فرعون کے لشکر والے، فرعونی لشکر کے جادوگر جو تھے، ساحرین جو تھے وہ کھڑے تھے، اور انہوں نے اپنی اپنی رسیاں جو تھی وہ پھینکی تو وہ سانپ بن گئی۔ تو اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا، یہ تصرف عطا فرمایا، یہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ نے اپنا عصا جب ان کے سامنے ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ تو وہ سارے جادوگروں کو جو جادو کے ذریعے سے جو رسیاں سانپ بنی تھی، وہ اژدہا ان رسیوں کے بنے ہوئے سانپوں کو جو ہے وہ نگل لیتا ہے، اور وہ سارے جادوگروں کو جادو کو جو ہے وہ باطل کر دیتا ہے۔ اسی طرح آپ اپنا دست مبارک اپنے بازو کے نیچے رکھتے تو باہر نکالتے تو وہ سورج کی طرح روشن ہو جاتا۔ اسی وجہ سے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارم تو تنہا داری، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن عطا فرمایا ہے، اور اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضہ کی دولت سے نوازا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مردہ کو زندہ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت اور وہ تصرف اور اختیار عطا فرمایا ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر خوبی سے، ہر صلاحیت سے، ہر تصرف سے، ہر اختیار سے نوازا ہے کہ آپ اگر چاہیں تو مردوں کو زندہ فرما دیں، آپ اگر چاہیں تو بے جان چیزیں کلمہ پڑھنے لگے، آپ اگر چاہیں تو درخت جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہما دارم تو تنہا داری، آپ کے جسم مبارک کو ہر خوبی سے، ہر معجزے سے نوازا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر رسول کو، ہر نبی کو کوئی نہ کوئی صلاحیت، کوئی نہ کوئی معجزہ، کوئی نہ کوئی اختیار عطا فرمایا ہے۔ انہی میں سے حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، بہت جلیل القدر نبی ہیں، آپ زندہ نبیوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ ویسے تو اللہ رب العزت کا ہر نبی زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ اپنی اپنی قبور میں وہ زندہ ہیں، اپنے اپنے مزارات میں وہ حیات سے سرفراز ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، ہر نبی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے۔ لیکن وہ نبی جو 4 زندہ نبی ہیں، جو جن کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے قبض نہیں فرمایا، یا جو اس ظاہری دنیا سے ہی فانی دنیا کی جانب نہیں گئے ہیں، ان میں سے حضرت خضر علیہ السلام بھی ہیں، اور آپ کو رجال الغیب کا سردار کہا گیا ہے، رجال الغیب کا سردار کہا گیا ہے۔ آپ کا یہ عمل کیا ہوا جو ہے وہ آج آپ کو بتانا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ عمل کیا، میں عمل آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا طریقہ کار بھی بتا دیتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو یہ عمل دیا گیا تو آپ نے یہ عمل کیا، یا حی حینا لا حی فی دیمومتی ملکہ و بقائہ یا حیو، یہ آپ نے عمل کیا۔ جب اس عمل کو، اس دعا کو آپ نے مکمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آ گئے، فرشتوں نے آ کے عرض کی کہ یا نبی اللہ، یا حضرت خضر، آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم آپ کے ساتھ ایز اے ہیلپر آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ جو حکم فرمائیں گے ہم وہ تکمیل کے مرحلے میں اس آپ کے حکم کی جو ہے بجا آوری کریں گے اور اسے مکمل کریں گے۔ تو آپ نے اس عمل کو مکمل کیا۔ اس عمل کا ترجمہ سن لیجیے، یا حی حینا، اے وہ زندہ
اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، لا حیہ، کب تک زندہ رہنے والے؟ جب تک لا حیہ، جب کوئی بھی زندہ نہ رہے، جب کوئی بھی زندہ نہ رہے تب تک زندہ رہنے والے، یعنی ابدی زندگی والے، ابدی زندگی والے۔ یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ، کہ اس کائنات کے اندر جب تک کسی کی زندگی میں بادشاہت ہے، جب تک کوئی باقی ہے، اور جب تک کوئی باقی نہ رہے گا تب تک زندہ رہنے والے، یعنی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والے۔ یا حیو، اے زندگی والے، یعنی اس اسم کے اندر، اس جملے کے اندر، اس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو بہت بڑی شان ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، کہ جس کی کوئی مثل نہیں ہے، جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ جیسے گزشتہ ایک عمل مبارک میں یا قہارو کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ یا قہارو کا عمل وہ عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی صفت ہے کہ جس کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ دیکھیں، حافظ ہے، جو قرآن پاک کو حفظ کر لے وہ بھی حافظ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام حافظ ہے۔ وکیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے، لیکن جو وکالت کی ڈگری حاصل کر لے ہم اسے بھی وکیل کہتے ہیں۔ یعنی کچھ صفاتی نام ایسے بھی ہیں جو بندوں کو بھی عطا ہیں، جیسے حکیم ہے، کوئی حکیم حکمت کرتا ہے اسے ہم حکیم کہتے ہیں، کوئی دعائیاں تیار کرتا ہے، میڈیسن تیار کرتا ہے، اسے ہم حکیم کہتے ہیں، کوئی حکمت کی باتیں کرے اسے ہم حکیم کہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا صفاتی نام تو ہے، لیکن اس میں بندے بھی شریک ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، علم کی وجہ سے۔ لیکن یا قہارو ایک ایسا نام ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جیسے اللہ نام اللہ کا ہے ایسے ہی اللہ کے نام میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ ایسے یا قہارو اور یا جبارو یہ ایسے اسم جلال ہیں کہ جن میں کسی اور کی کوئی شمولیت نہیں ہے، کوئی شراکت نہیں ہے، کوئی چاہ کر بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایسے ہی یا حیو یہ ایسا اسم ہے جو اسم اعظم ہے۔ یا حیو یا قیوم کے بارے میں مفسرین کرام، محدثین کرام اور مشائخ عظام نے جو ارشادات فرمائے ہیں، آپ یہ طرف تفسیر قرطبی کھولیں، تفسیر در منصور کھولیں، اور اسی طرح تفسیر نعیمی کھولیں، جتنی بھی تفاسیر آئی ہیں آپ تمام تفاسیر کو کھولیں اور پڑھیں، تو وہاں پر آپ کو یا حیو یا قیوم کے بارے میں یہ آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ یعنی یا حیو اللہ کی زندگی، اللہ کے زندہ ہونے کے بارے میں یہ نام ہے، تو اس کی بڑائی اس اسم کے اندر اور اس دعا کے اندر جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا زندہ ہونے میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے قائم ہے اور وہ ہمیشہ سے قائم رہے گا اور ہمیشہ قائم رہنے والی ذات ہے۔ تو اس اسم مبارک کی جب حضرت خضر علیہ السلام نے کیا تو فرشتوں نے آ کر عرض کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ساتھ تعینات کیے گئے ہیں۔ تو فرشتوں نے آب حیات حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچایا اور حضرت خضر علیہ السلام نے آب حیات کو پیا اور آپ آج تک زندہ ہیں۔ بہت سے محدثین کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ دلیلیں بھی دی کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے، لیکن پکی اور ٹھکی دلیلیں اور تحقیقیں وہ ایسی ملتی ہیں۔ علماء کرام جو مستند ہیں، جو محقق ہیں، وہ فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، یہ ان کی دعا ہے۔ اس دعا کی تاثیر کے اوپر آ جائیں۔ اچھا، تھمبنیل کے ذریعے سے آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ تھائرائیڈ گلینڈ ہو کسی کو، گلے کے امراض ہوں تو اس عمل کو کرے، اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے وہ یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، نفسیاتی امراض کا مریض ہے، یعنی ظاہری اور باطنی کچھ بھی امراض ہیں، نظر بد کا مریض ہے، جادو کا مریض ہے، کالے علم کا اس پر اثر ہے، شیطانی اثرات ہیں،
نحس اور منحوس اثرات ہیں، اثرات بد ہیں، ان سب کے لیے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کی تاثیر ایسی بھی ہے کہ اگر کوئی حاجت پیش آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مشکل میں انسان گھر جاتا ہے، قرضوں میں گر جاتا ہے، تو تب بھی یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے تب بھی اس کے جو ہے فیوزات اور ثمرات جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ لیکن کرنا کیسے ہے؟ اسے کرنا یقین کامل سے ہے، یقین کامل سے کرنا ہے۔ یقین کامل نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یقین کامل ہو تو پہاڑ بھی ٹل جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محسن صاحب، یقین کامل ہو تو پہاڑ بھی ٹل جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو یعلا الموصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود نے کسی بیماری میں مبتلا ایک شخص کے کان میں کچھ پڑھ کے پھونک دیا، کچھ پڑھا اور اس کے کان میں پھونک مار دی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم نے اس کے کان میں ایسا کیا پڑھا ہے؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس کے کان میں سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات پڑھی ہیں۔ کون سی 4 آیات ہیں؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ 4 آیات پڑھی ہیں۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان آیات کو کوئی یقین والا شخص اگر کسی پہاڑ پر پڑے تو وہ پہاڑ بھی زائل ہو جائے۔ یعنی اگر کسی پر بیماریوں کے پہاڑ آن ٹوٹے کہ یرقان کا مرض بھی ہے، کینسر کا مرض بھی ہے، شوگر کا مرض بھی ہے، معدے کے امراض بھی ہیں، تو پھر نہ خوراک پچتی ہے، نہ کھایا پیا لگتا ہے کہ کچھ انسان اچھا کھا لے تو اس کی وجہ سے کوئی بہتری آ جائے، کوئی پھل کھا لے، کوئی یخنیاں پی لے، کوئی گوشت کھا لے، کوئی اچھی خوراک کھا لے، لیکن امراض اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی افاقہ نہیں پڑ سکتا ہے کہ لا علاج امراض میں انسان مبتلا ہو گیا ہے، تو یعنی بیماریوں کے پہاڑ اس پر آن ٹوٹے ہیں، تو رسول پاک نے فرمایا کہ اگر کوئی یقین کامل والا اس کو یقین کامل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے پہاڑوں کی جتنی بیماریوں کو بھی زائل فرما دیتا ہے۔ تو یقین کامل ہے سب کچھ۔ ہم نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس کی احتیاطی تدابیر اس عمل کی وہ بھی آپ کو بتانی ہے، اور اس عمل کی جو ہے وہ شرائط کیا ہے وہ بھی بتانی ہے۔ تو شرائط سن لیجئے۔ کسی عامل کے کہنے پر ہم گوشت چھوڑ دیتے ہیں، لال کپڑے پہننا چھوڑ دیے، کالے کپڑے پہننا چھوڑ دیے، اور جناب لہسن اور ادرک اور پیاز کھانا چھوڑ دیا، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ رسول پاک نے جن جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان سے بھی منع ہو جائے؟ آپ نے غیبت سے منع فرمایا ہے، غیبت سے منع ہو جائے۔ حسد کے بارے میں وعیدیں آئی ہیں، حسد سے منع ہو جائے۔ جھوٹ کے بارے میں اللہ نے صراحتاً واضحتاً قرآن میں فرمایا ہے، اس سے منع ہو جائیں۔ چغلی سے منع ہو جائیں، ریاکاری سے منع ہو جائیں، ملاوٹ اور کرپشن اور بدعنوانی سے رک جائیں۔ تو احتیاطی تدابیر تو یہ ہیں بھائی کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت سے باز رہنا ہے، حسد سے باز رہنا ہے، ریاکاری دکھلاوے سے باز رہنا ہے، ملاوٹ سے باز رہنا ہے، اور جناب چوری سے چغلی سے باز رہنا ہے۔ کیونکہ جو غیبت کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ ایک طرف انسان مردہ بھائی کا گوشت کھاتا رہے، دوسری طرف اللہ کا نام پکارتا رہے کہ شفا یابی مل جائے گی، مشکلات ٹل جائیں گی، حاجتیں قبول ہو جائیں گی، تو ایسے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقوق العباد بھی مکمل کرو، حقوق والدین بھی پورے کرو، اور حقوق اللہ بھی بجا لاؤ۔ تو حقوق اللہ بجا لانے ہیں تو پہلے حقوق العباد کو پورا کرنا پڑے گا۔
शैतान आज भी इस्तिगफार बड़ी करता है, बड़ी इस्तिगफार करता है, अल्लाह से रोजाना तौबा करता है। मौलाना साहब, मैसम साहब रोजाना अल्लाह से माफी मांगता है, या अल्लाह तेरी मैंने बड़ी इबादत की, बड़ी अस्तगफिरुल्लाह की, या अल्लाह तेरे सामने बड़े चप्पे चप्पे पे सजदे किए, मुअल्लम मलाइका भी बना, और कहीं पर मेरा नाम जाहिद था, कहीं आबिद था, कहीं साजिद था, तो इतने नाम थे, तो सातवें आसमान तक रैंक भी बढ़ा। तो या अल्लाह माफ़ फरमा दे, तेरी तो इबादत आज भी कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाता है नहीं नहीं, पहले मेरे बंदे का जो दिल दुखाया है, और जो मेरा एक हुक्म तुमने नहीं ना माना कि मेरे बंदे को के सामने तुमने तकब्बुर किया है, गरूर किया है, तो उसके सामने जाके ज़रा सजदा करना, तो फिर तुझे मैं बख्श दूंगा। तो वो नहीं बख्शा गया, और वो आज भी इस्तिगफार और बड़ी तौबा करता है। लेकिन तौबा कब कबूल होगी? जब वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करेगा। तो हम देखें खुद को कि हम तकब्बुर में मुब्तला तो नहीं है, गरूर में मुब्तला तो नहीं है। तकब्बुर और घमंड के अंदर इतने हम घिर चुके हैं कि अपने ही भाई के सामने हम तकब्बुर और घमंड की वजह से जो है वो उसकी इज्जत नहीं करते, किसी की बेइज्जती और तजलील करने को हम फ़ख्र महसूस करते हैं। तो अगर ये सब कुछ है तो भाई कोई वजीफ़ा कबूल नहीं होगा, कोई अमल कबूल नहीं होगा। मक्के गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 जुमे पढ़ाइए, ते गंगा गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 गोते खाइए। तो ये मक्के जाके भी खाना काबा को गुलाफ थाम के भी शिफा याबी का हुसूल मुमकिन नहीं है, जब तक इन बीमारियों से, इन एहतियाती तदाबीर को नहीं अपना लेते कि गीबत सुननी भी नहीं है, करनी भी नहीं है, झूठ सुनना भी नहीं है, करना भी नहीं है, और ना उस पर अमल करना है, रियाकारी नहीं करनी, मिलावट नहीं करनी, बदउनवानी और करप्शन नहीं करनी, धोखाधड़ी नहीं करनी, फराड नहीं करना, गीबत नहीं करनी, हसद से बचना है, मिलावट से बचना है। तो जब आप इन चीज़ों से बच जाएंगे, ये एहतियाती तदाबीर है इस अमल की ये एहतियाती तदाबीर है। सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, नाखून काटने हैं, ये ना हो कि नाखून रखे हुए हो, नाखूनों में मैल जमी हुई हो और जनाब आप अल्लाह का नाम ले रहे हो, नहीं नहीं, फिर ये अमल जो है वो कामयाब नहीं होगा। अमल कामयाब है, अमल के अंदर शक नहीं है। ये किसका बताया हुआ अमल है? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किया हुआ अमल है, और इससे हज़ारों नहीं लाखों अफराद ने फैज़ पाया है। जिनको हम जानते हैं उनमें से हज़ारों नहीं लाखों फैज़ याब हुए हैं, लाखों फैज़ याब हुए हैं। तो अमल कामयाब है। जो लोग ये कहते हैं ना पीर साहब आपका दिया हुआ वजीफ़ा कामयाब नहीं हुआ, वो खुद कामयाब नहीं है, वजीफ़ा कामयाब है। या कहारू का अमल कामयाब है, अल्लाह का नाम है, खुद कामयाबी नहीं पा सके, अपने ऊपर हमने वो जो अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए फरामीन थे अपने ऊपर लागू नहीं कर पाए। तो इसका मतलब इसलिए वजीफ़े का फ़ायदा नहीं हुआ, पढ़ाई का फ़ायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। तो नाखून काटे जाने चाहिए, क्योंकि नाखूनों के अंदर जो है वो गलाजत आ जाती है, और इतनी बड़ी गलाजत आ जाती है कि जरासीम इतने ज़्यादा आ जाते हैं, पखाना इस नाखूनों के अंदर आ जाता है। तो नाखून काटने चाहिए, और बावज़ू रहना चाहिए। बावज़ू रहने का एक तो फ़ायदा ये है कि इंसान जब अगर जान निकल जाए तो शहादत की मौत, और दूसरा ये कि मरते वक़्त कलमा नसीब होगा। ये मेरा नहीं रसूलुल्लाह का फरमान है, मरते वक़्त कलमा नसीब होगा। बावज़ू रहें और इतर से मुअत्तर रहें, खुशबूदार रहें, ठीक है, खुशबूदार रहना है, बावज़ू रहना है। वज़ू करने की वजह से साइंटिस्ट हैरान है, साइंसदान हैरान है कि जो बंदा वज़ू करता है वो मिर्गी से महफूज रहता है, वो फालत से महफूज रहता है। अच्छा, रसूलुल्लाह की देखिए कि अदाएँ कितनी खूबसूरत हैं, आपकी हर अदा में कितनी बेहतरी है। साइंसदान कहते हैं कि वज़ू देखें, मुसलमानों के नबी ने वज़ू करने का तरीका देखें कैसा बताया। जो आज़ाद बाहर रहते हैं, देखिए वज़ू करते वक्त उन्हीं को धोना है, नाक में पानी डालना है। तो आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल रही है, मुआशरे के अंदर धुआं,
گرد و غبار بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو ناک کے ذریعے سے بہت سی بیماریاں آگے جاتی ہیں، تو وضو کرتے وقت ناک بھی صاف ہو رہا ہے، کلی کرتے وقت حلق بھی صاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، چہرہ دھوتے وقت آنکھیں بھی صاف ہو رہی ہیں، تو یہ تو بیماری سے دور ہو گئی۔ اچھا، مسح کرتے وقت انسان گردن کے پیچھے جب ہاتھ پھیرتا ہے تو سائنسدان نے جب یہ عمل دیکھا نا تو وہ کہنے لگے تو اس سے تو مرگی کا مرض دور ہو جاتا ہے، اس سے تو انزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، پریشانی، نفسیاتی امراض دور ہو جاتے ہیں۔ تو وضو جو ہے وہ کرنے سے یہ فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ ہاتھ بھی صاف، پاؤں بھی صاف، اور جناب جہاں جہاں سے بیماریوں نے داخل ہونا تھا وہ جگہ صاف ہو گئی۔ تو 5 وقت جو وضو کر لیتا ہے تو 5 وقت کی جو نماز ادا کر لیتا ہے اس سے بہت زیادہ فیوزات اور برکات جو ہیں وہ اس کی مل جاتی ہیں عمل کرنے کی۔ اب آ جائیں عمل کی جانب۔ یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ، یا حیو، اس کے ساتھ آگے آپ نے یا رحمانو کو ملانا ہے۔ عمل کا طریقہ سن لیں، یا رحمانو کا لفظ آگے ملانا ہے تاکہ بدنی اور جسمانی اور روحانی بیماریاں دور ہو جائیں۔ یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حیو یا رحمانو، یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے، اور پڑھ کر جس کو مرض لگا ہوا ہے، جو کسی مرض میں مبتلا ہے، اگر کوئی شوگر کا مرض ہے، کسی بھی مرض میں مبتلا ہے، آپ نے اس کے کان میں پھونک مارنی ہے، اس کے سر پہ پھونک مارنی ہے اور اس کے جسم کو جھاڑنا ہے، ایسے ہاتھ پھیر کے اس کے جسم کو ساتھ ساتھ جھاڑنا ہے، اس کے جو بیماریاں اس سے وہ دور ہوتی چلی جائیں گی۔ اچھا، یہ پہلی بار ہی عمل کرنے سے تاثیر مل جاتی ہے۔ اگر کوئی حاجت ہے اس وقت آپ اس عمل کو، اس دعا کو پڑھیں، یا اس کا اچھا ورد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ورد کا معنی یہ ہوتا ہے کسی عمل کو کثرت سے کرنا۔ آپ ہر نماز کے بعد جب اس کو کریں گے، جتنی احتیاطی تدابیر اور شرائط بتائی ہیں اس کے ساتھ آپ جب اس عمل کو کریں گے، اس کی دعا کو جب پڑھیں گے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ سے حاجت مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ قبول فرما لیں گے۔ دولت کی ضرورت ہے، دولت ملے گی، کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، وہ پوری ہوگی، مشکلات ٹلوانی ہے تو مشکلات ٹلیں گی، پریشانیاں دور کروانی ہے تو پریشانیاں دور ہوں گی اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے۔ اور اگر کوئی بیماریوں میں مبتلا ہے تو میں نے اس کا ایک طریقہ بتا دیا، دم کا، دم کرنا ہے۔ اور دوسرا طریقہ، چینی کی پلیٹ پر سورۃ الفاتحہ لکھنی ہے زعفران کے ساتھ۔ اگر کوئی چینی کی پلیٹ والے عمل کا مکمل طریقہ جاننا چاہتا ہے تو وہ ڈسکرپشن کے اندر اور آپ کو وہ تھمبنیل شو ہو رہا ہوگا، وہ آپ نے چینی کے پلیٹ والا عمل جو ہے وہ سرکار پیر صاحب کا بتایا ہوا ہے، اس کو آپ نے کر لینا ہے۔ اس کا طریقہ پھر سے سن لیجئے۔ چینی کی پلیٹ پر 7 پلیٹیں چینی کی لینی ہیں، ہر پلیٹ پر آپ نے جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ لکھنی ہے، اس کے بعد یہ دعا لکھ لینی ہے، یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی یا رحمان۔ اس کے بعد اگر جگہ بچے تو 3 قل لکھ لینے ہیں، سورۃ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ اچھا، یہ ساری چیزیں مشک زعفران سے لکھنی ہے، مشک کے ساتھ لکھ سکتے ہیں یا زعفران کے ساتھ لکھنی ہے۔ اس کے بعد جب وہ سوکھ جائے، 1 پلیٹ روزانہ اس کے اندر آب زمزم اور عرق گلاب تھوڑا سا اور تھوڑا سا پانی اس کے اندر ملانا ہے، اور انگلی کے ساتھ یا قادرو یا نافیو، یا قادر یا نافیو پڑھ کے اس پلیٹ کے اوپر ایسے گھمانا ہے تاکہ جو لکھا ہوا ہے وہ گھل جائے۔ جب وہ گھل گیا تو تب اس پلیٹ کو پی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ روزانہ آپ نے یہ کرنا ہے، 7 دن آپ نے یہ کرنا ہے، اور 7 دن کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہ پلیٹیں یا لکھ لینی ہے یا کسی عالم سے لکھوا لینی ہے، یا لکھی ہوئی آپ منگوانا چاہتے ہیں خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے، دارالعلوم باب محمدی جامعہ جیلانیہ رضویہ سے منگوانا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ہماری ویب سائٹ کا جو لنک ہے وہ شو ہو رہا ہے، یا گوگل پر آپ لکھیں خانقاہاولیاء.com، تو جو سائٹ شو ہو رہی ہے اس پہ ہم نے اس کی پوری ترتیب لکھی ہوئی ہے، وہاں سے آپ اسے گھر بیٹھے لکھی ہوئی منگوا سکتے ہیں، تو وہ آپ نے منگوا لینی ہے، اور اس طرح سے مریض کو پلانی ہے، یا خود مریض ہے تو خود پینی ہے، ٹھیک ہے۔ 21 دن، یعنی پہلے 7 دن ہی پلا دی، پھر 7 دن کے لیے لکھوا لی، 14 دن ہو گئے، اس کے بعد تیسری مرتبہ 7 لکھوا لی یا لکھ لی، 21 دن آپ نے پینا ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، اسٹامپ پیپر منگوا لے، اسٹامپ کے پیپر پہ لکھ کے دیتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں، اور مکمل گارنٹی کے ساتھ، اور اس کا میں خود ذمہ دار ہوں۔
اگر کسی کو شفا نہ ملی تو میں ذمہ دار ہوں، گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ نے کہنا پیر صاحب عمل بتایا تھا، احتیاطی تدابیر بھی آپ نے جو بتائی تھی اس پہ بھی عمل کیا تھا، شفا یابی نہیں ہوئی، اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ یقین کامل کے ساتھ اگر کوئی اس عمل کو کر لے اور 21 دن تک اس عمل کو اور حضرت خضر علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس عمل کو وہ لکھ کر پی لے، اللہ تعالیٰ اسے شفا یابی نہ عطا فرمائے تو پھر کہنا، اللہ تعالیٰ شفا یابی عطا فرما دے گا۔ ہر طرح کی لا علاج امراض کے لیے یہ عمل انتہائی مفید ہے۔ یہ کتنے 100 سالوں سے چلا آ رہا ہے اور یہ عمل محققین، محدثین، مورخین اور مشائخ کرام، علماء کرام کا شیوا رہا ہے، اور آستانوں کے اندر، خانقاہوں کے اندر اس عمل کو کیا جاتا رہا ہے اور کروایا جاتا رہا ہے، اور آج بھی اولیاء کی اس خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کے اندر متواتر جاری ہے۔ الحمدللہ سائلین آ رہے ہیں، فیض یاب ہو کے جا رہے ہیں، شفاؤں کے طالب آ رہے ہیں، شفائیں پاتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی شفاؤں سے نوازے، ہر طرح کے امراض سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ اور اچھا، اس عمل کو کرتے وقت اگر درود شریف پڑھ لیا جائے تو درود شریف کے فیوزات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی فالج زدہ ہے تو اسے بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی دل کی گندگی، باطن کی گندگی میں مبتلا ہے، برے کاموں میں مبتلا ہے، کہ نشوں میں مبتلا ہے، وہ اگر اس عمل کو کر لے تو اسے بھی شفا یابی مل جاتی ہے۔ درود و سلام کی کثرت کریں، اور جناب میں نے جو اس سے پہلے کچھ عمل بتائے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا عمل بتایا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا عمل بتایا ہے، اسے بھی آپ نے ایک بار ضرور دیکھنا ہے اگر وہ کسی کے کام آ جائے، کیونکہ ہمارا تو ایک ہی مشن ہے، کر بلا ہو بلا ہوتا ہے بھلے کا بلا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے، خاص طور پہ فلسطین کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، غیبی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس عمل کی سب کو اجازت ہے، لیکن احتیاطی تدابیر اپنانا ضروری ہیں، اس کی شرائط پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو شرائط پر عمل کرے گا اسے فیض یاب عطا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔